دوستو آج کی ہماری کتاب کا نام ہے یو آر اے بیڈ ایس۔ جی ہاں، اپنی طاقت پہچانو، خود پر یقین رکھو۔ دوستو سب سے پہلے ہم کتاب کا انٹروڈکشن لیں گے اور ہر کتاب کی طرح 7 پوائنٹ میں ہم نے اس کو ڈائیورسیفائی کیا ہے۔ دوستو ٹائمنگ تھوڑی لمبی ہوگی مگر ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں طریقے سے سمجھائیں۔ دوستو ایک لمحے کے لیے رک جائیں، بس ایک لمحہ، اور خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تم میں کچھ زیادہ ہے لیکن تم اسے پورا جینے سے ڈرتے ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم بہتر ہو سکتے ہو، تم جانتے ہو تم آگے جا سکتے ہو، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز تمہیں روک لیتی ہے؟ یہ کتاب اسی کسی نہ کسی چیز کو ایکسکیوز کرنے آئی ہے۔ دوستو یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تم پرفیکٹ ہو، یہ کتاب کہتی ہے کہ تم پاورفل ہو مگر تم خود کو اجازت نہیں دیتے۔ سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ خود پر شک کرتے ہیں، دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، اپنے خواب چھوٹے کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قسمت ہی ایسی ہے۔ لیکن رائٹر یہاں بہت سیدھی بات کرتے ہیں، تمہاری زندگی تمہاری سوچ کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہے۔ دوستو یعنی اگر زندگی چھوٹی لگ رہی ہے تو مسئلہ حالات نہیں، تمہاری سوچ ہے۔ سوال ہے ہم خود کو کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ریجیکشن ہونے کا ڈر لگتا ہے، فیل ہونے سے ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس بات سے ڈر لگتا ہے، اور یہ ڈر اتنا خاموش ہوتا ہے کہ ہم اسے ریئلسٹک تھنکنگ سمجھ لیتے ہیں۔ مگر یہ کتاب کہتی ہے تم جس چیز کو میں ایسا ہی ہوں کہتے ہو وہ دراصل تمہاری کنڈیشننگ ہے۔ دوستو سیلف ٹاک سب سے خطرناک آواز ہے، دنیا کی سب سے طاقتور آواز کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی آواز ہے، اور وہ آواز جو کہتی ہے تم اتنے خاص نہیں ہو، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ پہلے ہی بہت سے لوگ ہیں مگر کتاب کہتی ہے تم اپنے آپ سے جو باتیں کرتے ہو وہی تمہاری حقیقت بن جاتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے ہم خود سے اکثر بدترین انداز میں بات کرتے ہیں۔ دوستو بیڈ ایس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب لاؤڈ ہونا نہیں، ایروگنٹ ہونا نہیں، پرفیکٹ ہونا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے خود پر یقین رکھنا، اپنی ذمہ داری لینا اور ڈر کے باوجود بھی قدم اٹھانا۔ دوستو یہ کتاب کہتی ہے کریج کا مطلب ڈر نہ ہونا نہیں، کریج کا مطلب ہے ڈر کے ساتھ آگے بڑھنا۔ دوستو ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک انسان آئیڈیا رکھتا ہے، ٹیلنٹ رکھتا ہے، کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہی نوکری، وہی روٹین، وہی شکایت، کیونکہ اندر کی آواز کہتی ہے ابھی نہیں، کل، پہلے تھوڑا سیف ہو جاؤں۔ یہ کتاب اسی کل کو آج میں بدلنا چاہتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کتاب ہے کس کے لیے؟ دوستو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو کم سمجھتے ہیں، جو اوور تھنکنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، جو پوٹینشل کے ساتھ کمپیریجن کر چکے ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ ایوریج کے لیے نہیں بنے۔ یہ کتاب تمہیں بدلنے، یاد دلانے نہیں آئی کہ تم اصل میں کون ہو۔ دوستو یہ سوال دل سے پوچھیں، اگر مجھے ناکامی ہو، کوئی ڈر نہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ وہی جواب تمہاری اصل طاقت بن جاتا ہے۔ دوستو یہ بات شاید سخت لگے لیکن یہی سچ ہے، انسان کی زندگی میں سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں ہوتا، وہ خود ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے، حالات بہت خراب ہیں، مجھے اکثر موقع نہیں ملا، لیکن اگر سچ پوچھوں تو اکثر اوقات ہم نے خود ہی اپنے لیے دروازے بند کیے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب یہی دروازے واپس کھولنے آئی ہے۔ دوستو سوال یہ ہے ہم خود سے اتنے سخت آخر ہوتے کیوں ہیں؟ دوستو تم اپنے دوست سے ایسے بات کرتے ہو جیسے تم خود سے بات کرتے ہو۔ کیا تم اپنے دوست کو کہتے ہو تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہو، تم سے یہ نہیں ہوگا؟ نہیں نا؟ لیکن یہی جملے ہم روز اپنے آپ سے کہتے ہیں۔ یہاں کتاب ایک جملہ کہتی ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے، تم اپنی زندگی میں جتنا ڈیمیج خود کو کہہ کر کرتے ہو اتنا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سیلف ٹاک آواز نہیں بنتا لیکن قسمت ضرور بن جاتی ہے۔
دوستو کمفرٹ زون سب سے خوبصورت جیل ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں سیف رہنا چاہتا ہوں، لیکن سیف رہنے کی قیمت اکثر زندگی ہوتی ہے۔ کمفرٹ زون آرام دہ ہوتا ہے، جانا پہچانا ہوتا ہے، لیکن بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ کتاب کہتی ہے جو چیز تھوڑا سا بھی ڈراتی ہے، اکثر وہی چیز تمہیں آزاد کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن ہم ڈر کو خطرہ سمجھ لیتے ہیں اور موقع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو آسان مثال سے سمجھیں، دو لوگ ہیں، دونوں ایک جیسے حالات، ایک جیسی ایجوکیشن۔ پہلا خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، موقع چھوڑ دیتا ہے، دوسرا خود پر ٹرسٹ کرتا ہے، رسک لیتا ہے۔ کچھ سال بعد فرق ٹیلنٹ میں نہیں، خود پر یقین کا ہوتا ہے۔ یہ کتاب یہی فرق دکھانے آئی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، تمہاری زندگی تمہاری قابلیت سے نہیں رکی ہوتی، تمہاری زندگی تمہاری اجازت کی منتظر ہے، اور جس دن تم نے خود کو اجازت دے دی، اسی دن تم نے بیڈ ایس بننا شروع کر دینا ہے۔ دوستو آتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے سیلف بلیف اور سیلف ٹاک۔ دوستو وہ آواز جو تمہارے ساتھ ہر وقت بولتی رہتی ہے، ذرا یہاں ٹھہر جائے، یہ حصہ سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ ایک سوال ہے سادہ سا لیکن بہت بھاری، تم سارا دن سب سے زیادہ کس بات کرتے ہو؟ لوگ کہیں گے دوست سے، گھر والوں سے، کام کے لوگوں سے، لیکن حقیقت یہ ہے تم سارا دن سب سے زیادہ خود سے بات کرتے ہو۔ وہ آواز جو صبح اٹھتے ہی بولتی ہے، جو ہر فیصلہ کرنے سے پہلے بولتی ہے، جو ہر غلطی کے بعد بولتی ہے، جو رات کو سونے نہیں دیتی، اور یہی آواز آہستہ آہستہ تمہاری زندگی کی سمت طے کرتی ہے۔ دوستو یہ کتاب سب سے پہلے اسی آواز پر ہاتھ رکھتی ہے۔ دوستو سیلف ٹاک ہوتا کیا ہے؟ سیلف ٹاک موٹیویشن نہیں، افرمیشن نہیں، مثبت جملے دہرانا نہیں، بلکہ سیلف ٹاک وہ جملے ہیں جو تم بغیر سوچے خود کو کہتے ہو۔ مثال کے طور پر میں ایسا ہی ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے بس کا نہیں، میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں۔ یہ جملے باتیں نہیں بلکہ حکم ہوتے ہیں، اور دماغ ان احکام پر زندگی بنا دیتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے تم خود کو جو کہانی سناتے رہتے ہو، وہی کہانی تمہاری حقیقت بن جاتی ہے۔ دوستو سوال یہ ہے ہم خود سے اتنی سخت بات آخر کرتے کیوں ہیں؟ دوستو ذرا سچ بتائیں، کیا تم اپنے کس پیارے انسان سے ایسے بات کرتے ہو جیسے تم خود سے کرتے ہو؟ کیا تم اپنے دوست کو کہتے ہو تم ہمیشہ فیل ہو جاتے ہو، تم میں ڈسپلن نہیں، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن یہی جملے ہم اپنے آپ کو بغیر رکے کہتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچپن سے جج کیا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے، کم نمبر، کم رفتار، کم حوصلہ پر ڈیفائن کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ سب آوازیں اپنے اندر بسا لی ہیں۔ اب لوگ خاموش ہیں لیکن آوازیں باقی ہیں۔ دوستو دماغ سیلف ٹاک کو کیوں سچ مان لیتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ دماغ صحیح غلط نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف تکرار دیکھتا ہے۔ جو بات بار بار کہی جائے، بار بار سوچی جائے، دماغ اسے کہتا ہے یہی حقیقت ہے۔ اسی لیے نیگیٹو سیلف ٹاک بہت طاقت رکھتی ہے، کیونکہ ہم اسے سالوں ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے تمہارا دماغ تمہاری بات نہیں مانتا، تمہارا دماغ تمہاری تکرار مانتا ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان بہت محنتی ہے، بہت سمجھدار ہے، کیپیبل بھی ہے، لیکن وہ خود سے کہتا ہے کہ میں ایوریج ہوں۔ یہ ایک جملہ رسک نہیں لینے دیتا، موقع نہیں پکڑنے دیتا، آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ سالوں بعد وہ کہتا ہے دیکھا میں ایوریج ہی رہا، لیکن سچ یہ ہے وہ ایوریج نہیں تھا، وہ اپنی آواز کا قیدی تھا۔ دوستو سوال یہ ہے کہ سیلف بلیف کیا ہے؟ سیلف بلیف کا مطلب یہ نہیں کہ تم پرفیکٹ ہو، یہ نہیں کہ تم فیل نہیں ہوگے۔ سیلف بلیف کا مطلب ہے میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر بن سکتا ہوں، میں خود کو چھوڑوں گا نہیں۔ دوستو رائٹر کہتی ہے خود پر یقین کوئی احساس نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے جو تم روز کرتے ہو۔ مگر سوال یہ ہے ہم خود پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یقین ذمہ داری لگتا ہے، ایکسکیوزز کو چھین لیتا ہے، کمفرٹ زون کو توڑ دیتا ہے۔ اگر تم کہو کہ میں کر سکتا ہوں، تو پھر
نہ کرنے کا بہانہ نہیں رہتا۔ اسی لیے دماغ کہتا ہے سیف رہو، خود کو چھوٹا رکھو۔ یہ سروائیول موڈ میں زندگی بنتی ہے۔ دوستو سیلف ٹاک بدلنے کی پہلی اینٹ ہے۔ یہ کتاب کوئی میجک نہیں سکھاتی، یہ ایک ایماندار قدم سکھاتی ہے۔ خود کو بولتے رہو، سننا، بس سنو، تم خود سے کیا کہتے ہو، کہاں خود کو نیچا دکھاتے ہو، کہاں خود کو روکتے ہو۔ یہ سننا تبدیلی کی شروعات ہے۔ دوستو ایک لمحہ خاموش ہو جائیں اور بس یہ نوٹ کریں، ابھی اس لمحے میرے دماغ میں میرے بارے میں کیا چل رہا ہے۔ وہی جملہ تمہاری اگلی حد ہے۔ دوستو دنیا تمہیں جتنا نیچا دکھائے، اگر تم خود سے عزت سے بات کرو تو کوئی بھی تمہیں چھوٹا نہیں رکھ سکتا، اور یہی سیلف بیلیف کی پہلی سانس ہے۔ دوستو انسان کے خواب اکثر باہر کی دنیا نہیں توڑتی، اندر کی آوازیں توڑتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میں ہار گیا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں شاید میں اتنا قابل نہیں، شاید میرے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں، شاید میں دیر کر چکا ہوں، اور یہی شاید آہستہ آہستہ پورے خواب کو دفن کر دیتا ہے۔ یہ کتاب اسی شاید کو جڑ سے اکھاڑنے آئی ہے۔ دوستو اب آتے ہیں سیلف ڈاؤٹ کہاں سے آتا ہے۔ سیلف ڈاؤٹ کسی دن اچانک سے پیدا نہیں ہوتا، یہ بنتا ہے ایک طنزیہ جملے سے، ایک کمپیریجن سے، ایک ناکامی کے بعد سے، ایک بار نہیں ہو سکتا سننے سے، اور پھر وہ آواز دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں کبھی شک ہوا، مسئلہ یہ ہے ہم نے اس شک کو سچ مان لیا۔ مگر کتاب کہتی ہے تمہارا سیلف ڈاؤٹ تمہاری عقل نہیں بلکہ تمہاری کنڈیشننگ ہے۔ سوال یہ ہے ہم شک کو عقل کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ کیونکہ شک محتاط لگتا ہے، میچور لگتا ہے، ریئلسٹک لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں پریکٹیکل ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے اگر پریکٹیکلٹی خوف کا خوبصورت نام ہوتی ہے، خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر سب ہنسنے لگے تو کیا ہوگا، یہ کتاب کہتی ہے تم جس چیز کو عقل کہہ رہے ہو اکثر وہ تمہارا ڈر ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھا ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1۔ اب آتے ہیں ہماری کتاب کے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے بریکنگ لمیٹڈ بلیف۔ جی ہاں، خود بنائی گئی حدیں جو حقیقت نہیں ہوتی مگر ذہن بن جاتی ہے۔ دوستو وہ جھوٹ جو ہم نے سچ مان لیا۔ دوستو یہ بات بہت غور سے سننا، انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز ناکامی نہیں ہوتی، سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یقین جو انسان ناکامی کے بعد بنا لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں، میرے بس کا نہیں، میرے حالات اجازت نہیں دیتے، اور پھر ہم اپنی پوری زندگی انہی جملوں کے اندر قید کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب انہی جملوں کو توڑنے آئی ہے۔ دوستو لمیٹنگ بلیف کیا ہوتا ہے؟ لمیٹنگ بلیف کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ ایک سوچا ہوا خیال ہوتا ہے جسے ہم نے بار بار سوچ کر قانون بنا لیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ میں بزنس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، میرا کانفیڈنس بہت کم ہے، میرے پاس لک نہیں ہے، میرے جیسے لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ یہ جملے اللہ نے نہیں لکھے، قسمت نے نہیں دیے، یہ جملے ہم نے خود بنائے ہیں۔ دوستو رائٹر یہاں کہتی ہیں تمہاری زیادہ تر حدیں تمہاری نہیں، تمہاری سکھائی گئی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے ہم جھوٹے یقین کیوں بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ یقین ہمیں محفوظ محسوس کراتے ہیں، ہمیں ذمہ داری سے بچا لیتے ہیں۔ اگر تم مان لو کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر نہ کرنے کا بہانہ ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے دماغ ایک محفوظ راستہ چنتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں۔ یہ جملہ خطرناک اسی لیے ہے کیونکہ کوشش بھی نہیں کرنے دیتا، سیکھنے بھی نہیں دیتا۔ دوستو سوال یہ ہے دماغ لمیٹڈ بلیفز کو کیوں پکڑ لیتا ہے؟ دماغ کا کام ہے خطرے سے بچنا، نہ کہ تمہیں عظیم بنانا۔ اگر تم ایک بار فیل ہوئے، ایک بار شرمندہ ہوئے تو دماغ کہتا ہے دوبارہ مت کرنا، اور وہ ایک واقعہ پورے مستقبل کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے تمہارا دماغ تمہیں خوش نہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان بولنے میں ایک بار لڑکھڑا گیا، اس نے خود سے کہا میں پبلک اسپیکنگ کے لیے نہیں بنا۔ بس ایک یہ جملہ اسے اسٹیج سے دور کر دیتا ہے، موقع سے دور کر دیتا ہے، گروتھ سے دور رکھتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی وہ صرف پریکٹس سے دور تھا۔
دوستو لمیٹڈ بلیفز کی سب سے بڑی پہچان بھی سن لیں. اگر کوئی جملہ تمہیں روک دے، تمہیں چھوٹا محسوس کرائے، تمہیں کوشش سے پہلے ہرا دے، تو سمجھ لو یہ حقیقت نہیں، تمہارا لمیٹنگ بلیف ہے. دوستو رائٹر کہتی ہے اگر کوئی یقین تمہیں طاقت نہیں دے رہا تو وہ سچ ہونے کا حق کھو دیتا ہے. دوستو ہم ان یقینوں کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری پہچان بن جاتے ہیں، ہمیں کمفرٹ دیتے ہیں. اگر تم خود کو کہو کہ میں شائع ہوں تو تمہیں بدلنے کی محنت کرنی پڑے گی، رسک لینا پڑے گا. یہ آسان ہے لیکن مہنگا. دوستو یہ کتاب کہتی ہے جو یقین تمہیں آرام دیتا ہے وہ یقین کل تمہاری آرام کا قیمت بن جائے گا. دوستو یہ بات دل میں بٹھا لیں، حدیں خود نہیں ٹوٹتی، انہیں توڑنا پڑتا ہے. اور سب سے مشکل حد کوئی باہر کی دیوار نہیں ہوتی بلکہ وہ لائن ہوتی ہے جو انسان نے اپنے دماغ میں کھینچ رکھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ میری کیپیسٹی ہے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، بس یہاں تک کر سکتا ہوں، اور پھر اسی لائن کو زندگی کا آخری نقشہ بنا لیتے ہیں. یہ کتاب اس یقین کو مٹانے آئی ہے. دوستو لمیٹنگ بلیف کی سب سے خطرناک شکل دیکھیں. سب سے خطرناک یقین یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں کر سکتا، سب سے خطرناک یقین یہ ہوتا ہے میں کر تو سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں. یہ ابھی نہیں اکثر سالوں میں بدل جاتا ہے اور آخر کار کبھی نہیں بن جاتا ہے. رائٹر کہتی ہے زیادہ تر لوگ اسی لیے ناکام نہیں ہوتے کہ وہ کیپیبل نہیں ہوتے، بلکہ اسی لیے کہ وہ خود کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. دوستو ہم اپنی حدیں کیوں بچاتے ہیں؟ کیونکہ حد ہمیں شناخت دیتی ہے، ہمیں ایکسکیوز دیتی ہے، ہمیں درد سے بچاتی ہے. اگر تم کہو کہ میں شائع ہوں تو تمہیں بولنے کی محنت کرنی پڑے گی، ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ حد تمہیں بچاتی ہے لیکن چھوٹا بھی رکھتی ہے. ایک کتاب کہتی ہے جو یقین تمہیں بچا رہا ہے وہی یقین تمہیں روک بھی رہا ہے. دوستو دماغ حدیں کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے؟ جب بھی تم کچھ نیا سوچتے ہو، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو، دماغ فوراً کہتا ہے خطرہ ہے، شرمندگی ہے، ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر پرانی مثالیں یاد بھی دلاتا ہے، پرانی غلطیاں بھی سامنے لاتا ہے. یہ دماغ کی دشمنی نہیں، یہ سروائیول پروگرامنگ ہے. رائٹر کہتی ہے تمہارا دماغ تمہیں عظیم نہیں بلکہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے. ایک انسان بزنس آئیڈیا رکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایکسپیرینس نہیں. سچ یہ ہے کسی کے پاس شروع میں ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن یہ تمہیں ریسرچ کرنے نہیں دیتا، سیکھنے نہیں دیتا، چھوٹا شروع کرنے بھی نہیں دیتا. آخر میں وہ آئیڈیا کوئی اور اپنا لیتا ہے اور تمہارے خیال میں ہی رہ جاتا ہے. دوستو ہم کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے کانفیڈنس آ جائے، پہلے کلیئرٹی آ جائے، پہلے کسی کا سپورٹ مل جائے. لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب چیزیں راستے میں آتی ہیں، شروع میں نہیں. کتاب کہتی ہے تم پہلے قدم رکھتے ہو پھر راستہ بنتا ہے. دوستو ایک آسان مثال سے سمجھیں. ایک انسان پبلک اسپیکنگ سے ڈرتا ہے. اس نے فیصلہ کیا میں ایکسپرٹ نہیں بنوں گا، بس بولوں گا. پہلی بار آواز کانپتی ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن اس نے خود کو روکنا چھوڑ دیا. کچھ مہینوں بعد فرق کانفیڈنس میں نہیں خود میں اجازت دیتا ہے. دوستو یاد رکھیں حدیں حقیقت نہیں ہوتی، حدیں یادیں ہوتی ہیں، پرانی غلط تشریحات کی. اور جس دن تم نے اپنی یادوں کے بجائے اپنے انکار پر یقین کرنا شروع کر دیا اسی دن تم واقعی بیڈ ایس بننا شروع ہو جاتے ہو. دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے کمفرٹ زون سے باہر آنا. دوستو رائٹر نے کمفرٹ زون کو سب سے خوبصورت جیل قرار دیا ہے. یہ بات ذرا دل میں اتار لیں. کمفرٹ زون کوئی خطرناک جگہ نہیں لگتی، یہ آرام دہ ہوتی ہے، محفوظ لگتی ہے، جانی پہچانی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے خطرناک جیل ہے. اسی جیل میں دروازے بند نہیں ہوتے، زنجیریں نظر نہیں آتی، لیکن انسان پوری زندگی وہیں بیٹھا رہتا ہے. یہ کتاب اسی خوبصورت جیل سے باہر نکالنے آئی ہے. دوستو سوال یہ ہے کہ کمفرٹ زون آخر ہے کیا؟ کمفرٹ زون کوئی جگہ نہیں، یہ ایک احساس ہے. وہ احساس جہاں تمہیں رسک نہیں لینا پڑتا، تمہیں جج نہیں ہونا پڑتا، تمہیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. مثال کے طور پر وہ نوکری جو ناپسند ہے لیکن پریکٹیکل لگتی ہے، وہ ٹیلنٹ جو استعمال نہیں کرتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، وہ خواب جو دل میں رکھتے ہیں ایکشن میں نہیں لاتے. یہ سب
کمفرٹ زون کے خاموش قیدی ہیں۔ رائٹر کہتی ہیں کمفرٹ زون تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی لیکن تمہیں بڑھنے بھی نہیں دیتی۔ دوستو سوال یہ ہے کہ ہم کمفرٹ زون میں پھنس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ کمفرٹ زون خوف کو کم کر دیتا ہے، ذمہ داری ہٹا دیتا ہے، بہانے دے دیتا ہے۔ اگر تم کہو میں ابھی ریڈی نہیں تو کوشش کی ضرورت نہیں، ناکامی کا خطرہ نہیں، یہ دماغ کے لیے بہت آرام دہ ڈیل ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے دماغ کو گروتھ نہیں چاہیے، دماغ کو صرف سیفٹی چاہیے، اور سیفٹی اکثر زندگی کی قیمت مانگتی ہے۔ دوستو ڈر اور کمفرٹ زون کا گہرا رشتہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جہاں ڈر ہے وہاں کمفرٹ زون ختم ہوتی ہے، اور جہاں کمفرٹ زون ہے وہاں گروتھ رک جاتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں ڈر ختم ہو جائے پھر میں شروع کر لوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے ڈر شروع کرنے کے بعد کم ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ رائٹر کہتی ہیں تم جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہو اکثر وہی چیز تمہاری اگلی سطح پر ہوتی ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان بولنا چاہتا ہے، کنٹینٹ بنانا چاہتا ہے، بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ خود سے کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک سوال آواز نہیں بناتا، قدم روک دیتا ہے۔ سال گزرتے ہیں اور وہ شخص دوسروں کو وہی کام کرتے دیکھتا ہے جو وہ خود بھی کر سکتا تھا، اور اس کے اندر ایک جملہ اٹھتا ہے، کاش۔ یہ کاش کمفرٹ زون کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ دوستو کمفرٹ زون اور شناخت کو سمجھیں۔ کمفرٹ زون صرف عادت نہیں، یہ شناخت بھی بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں، میں شائع ہوں، میں رسک ٹائپ نہیں ہوں۔ یہ جملے حقیقت نہیں، قید کے کاغذات ہیں۔ رائٹر کہتی ہیں تم اپنی شناخت اپنی خوف کے گرد بنا لیتے ہو اور پھر حیران ہوتے ہو کہ زندگی کیوں نہیں بدلتی۔ دوستو ہم خود کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اجازت ایگو توڑتی ہے، پرانی کہانی ختم کرتی ہے۔ اگر تم نے کہا کہ میں ٹرائی کروں گا تو تمہیں ماننا پڑے گا میں ابھی تک خود کو روک رہا تھا۔ یہ ماننا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے انسان کمفرٹ زون کو چن لیتا ہے۔ دوستو تمہیں یہاں نقصان نہیں پہنچاتا کمفرٹ زون، لیکن یہ تمہیں کبھی وہ انسان بھی نہیں بننے دیتا جو تم بن سکتے ہو۔ اور جس دن تم نے تھوڑا سا ڈسکمفرٹ قبول کر لیا اسی دن تمہاری اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ بات ذرا غور سے سمجھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈر ایک مسئلہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک نیگیٹو چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ڈر زندگی کا دشمن نہیں، ڈر زندگی کا اشارہ ہے۔ جہاں ڈر ہے وہاں کچھ نیا ہے، وہاں کچھ بڑا ہے، وہاں کچھ ایسا ہے جو تمہیں اگلے درجے پر لے جا سکتا ہے۔ یہ کتاب ڈر کو ختم کرنے نہیں، ڈر کو سمجھنے سکھاتی ہے۔ دوستو ہم ڈر کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے ڈرو مت، ڈرنا کمزوری ہے، مضبوط لوگ نہیں ڈرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈر کمزور انسان میں نہیں، زندہ انسان میں ہوتا ہے۔ رائٹر کہتی ہیں اگر تم ڈر محسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے تم بہت چھوٹا کھیل رہے ہو۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے۔ دوستو دماغ ڈر کو کیوں بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے؟ دماغ کا کام ہے تمہیں زندہ رکھنا، نہ کہ عظیم بنانا۔ جب تم نیا قدم سوچتے ہو، کمفرٹ زون سے باہر کا سوچتے ہو، وہاں فوراً تصویریں دکھاتا ہے ناکامی کی، مذاق اڑائے جانے کی، شرمندگی کی، ریجیکشن کی۔ یہ سچ نہیں، یہ ورسٹ کیس امیجنیشن ہے۔ رائٹر کہتی ہے دماغ اکثر وہ خطرہ دکھاتا ہے جو کبھی ہونے والا ہی نہیں۔ ایک بہت عام مثال سے سمجھیں۔ ایک انسان کیمرے کے آگے آنا چاہتا ہے لیکن ڈرتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بزی ہوتے ہیں، انہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے ایک سوچ پکڑ لی، سالوں کا ڈیلے پیدا کر لیا۔ یہ ڈیلے ٹیلنٹ نہیں، جرت کھا جاتا ہے۔ دوستو ڈر کا اصل امتحان، ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا، جو بدلتا ہے وہ تمہارا رسپونس ہوتا ہے۔ کمزور رسپونس ٹالنا، بھاگنا، جسٹیفائی کرنا، مگر مضبوط رسپونس سانس لینا، قدم اٹھانا، امپرفیکٹ شروع کرنا۔ یہ کتاب کہتی ہے جرت ڈر کے بعد نہیں آتی، جرت ڈر کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے ہیبٹس، ڈسپلن اور کنسسٹنسی۔ دوستو زندگی فیصلوں سے نہیں، آپ کی عادتوں سے بنتی ہے۔ یہ بات بہت دھیان سے سنیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک بڑے فیصلے سے بدلتی ہے،
کوئی دن آئے گا، کوئی موٹیویشن آئے گی، کوئی بڑی اپورچونٹی آئے گی اور سب کا سب بدل جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے زندگی ایک دن میں نہیں بدلتی، زندگی روز کے عمل سے بدلتی ہے، اور روز کا عمل فیصلہ نہیں ہوتا، وہ عادت ہوتی ہے۔ یہ کتاب یہی ایلیوژن کو توڑتی ہے اور تمہیں کسی خاص دن کا انتظار ہے۔ دوستو عادت ہے کیا؟ عادت کی تعریف سنیں۔ عادت وہ کام نہیں جو تم کبھی کبھار کرتے ہو، عادت وہ ہے جو تم بغیر سوچے روز کرتے ہو۔ مثال کے طور پر صبح اٹھ کے فون چیک کرنا، مشکل کام ٹال دینا، خود سے شکایت کرنا یا خود کو موٹیویٹ کرنا۔ یہ سب چھوٹے لگتے ہیں لیکن یہی زندگی کی سمت طے کرتی ہے۔ دوستو رائٹر کہتی ہیں تم وہ نہیں ہو جو تم کبھی کبھار کرتے ہو، تم وہ ہو جو تم روز کرتے ہو۔ دوستو سوال یہ ہے کہ ہم عادتوں کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ عادت شور نہیں مچاتی، ڈرامہ نہیں کرتی، کوئی فوری رزلٹ نہیں دیتی۔ ایک دن جلدی سو جانا کوئی فرق نہیں لگتا، ایک دن ورک آؤٹ چھوڑ دینا کوئی نقصان نہیں لگتا، لیکن مسئلہ ایک دن نہیں ہر دن ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے عادتیں روز تھوڑا سا نقصان دیتی ہیں اور ایک دن پورا حساب مانگ لیتی ہیں۔ دوستو دماغ عادتوں کو کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ عادت دماغ کی انرجی بچاتی ہے، فیصلہ کرنے کی تھکن کم کرتی ہے۔ دماغ کہتا ہے جو پہلے کیا وہی دوبارہ کر لو۔ یہی وجہ ہے بری عادتیں مضبوط ہوتی ہے کیونکہ وہ آسان ہوتی ہے اور اچھی عادتیں مشکل لگتی ہے، اسی لیے دماغ ان سے بھاگتا پھرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے تمہارا دماغ تمہیں بہتر نہیں، تمہیں آرام دہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان جانتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا بہتر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کل سے، کل پھر کل بن جاتا ہے۔ یہ مسئلہ علم کا نہیں، نیت کا نہیں، یہ مسئلہ صرف اور صرف آپ کی عادت ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ ہم ڈسپلن سے بھاگتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ڈسپلن ایگو کو توڑتا ہے، بہانے ختم کرتا ہے، حقیقت دکھاتا ہے۔ اگر تم نے کہا میں روز لکھوں گا تو پھر نہ لکھنے کا ایکسکیوز نہیں رہتا، اسی لیے انسان فلیکسیبل بن جاتا ہے۔ یہ فلیکسیبلٹی آہستہ آہستہ زندگی کو بے سمت کر دیتی ہے۔ دوستو کنسسٹنسی اصل گیم چینجر ہے۔ کنسسٹنسی ایک دن میں ہیرو نہیں بناتی، ایک ہفتے میں فرق نہیں دکھاتی، لیکن 6 مہینے میں انسان بدل دیتی ہے۔ ایک کتاب کہتی ہے کنسسٹنسی ٹیلنٹ کو بھی ہرا دیتی ہے۔ ٹیلنٹ اگر کنسسٹنٹ نہ ہو تو فیل ہو جاتا ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھیں، ایک شخص روز 20 منٹ سیکھتا ہے، دوسرا کبھی 5 گھنٹے، کبھی کچھ نہیں۔ سال کے بعد فرق آئی کیو میں نہیں، کنسسٹنسی میں ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں تمہاری زندگی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بدلے گی، تمہاری زندگی اس دن بدلنا شروع ہوگی جس دن تم اپنی روز کی عادتوں کو سنجیدہ لینا شروع کرو گے، اور یہی اصل بیڈ ایس کی زندگی کی بنیاد ہے۔ دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے تم نے فیصلہ کیا، تم نے جوش میں وعدہ کیا، تم نے کہا اب بس، اب مجھے بدلنا ہے، 2 دن، 4 دن، ایک ہفتہ سب ٹھیک چلتا ہے، پھر اچانک وہی پرانا انسان واپس آ جاتا ہے اور تم خود سے کہتے ہو شاید میں اسٹرانگ نہیں، شاید ڈسپلن میرے جیسے آدمی کے لیے نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ تم کمزور نہیں، تم عادتوں کے نظام کے ہاتھوں کے ہارے ہوئے ہو۔ دوستو کمفرٹ پلس ریوارڈ عادت کا اصل ہتھیار ہے۔ ہر عادت 2 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے، پہلا آرام، دوسرا فوری رزلٹ۔ بری عادت فوراً سکون دیتی ہے، فوراً خوشی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کام کو ٹالنا ذہنی بوجھ کو کم کر دیتا ہے، موبائل فوراً ڈسٹریکشن دیتا ہے، غصہ اندر کا دباؤ نکل جاتا ہے، یہ سب لمبے نقصان چھپا دیتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے انسان وہی عادت بار بار کرتا ہے جو اسے فوراً اچھا محسوس کروائے، چاہے وہ بعد میں کتنا ہی نقصان دہ ہو۔ دوستو ہم نئی عادتیں کیوں نہیں جما پاتے؟ کیونکہ نئی عادت فوراً فائدہ نہیں دیتی، فوراً تعریف نہیں ملتی، فرق محسوس فوراً نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آج ایکسرسائز کی، کوئی فرق نہیں ہوا، آج لکھا، کوئی واہواہی نہیں ملی۔ دماغ کہتا ہے فائدہ کہاں ہے، یہ تو نقصان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور چونکہ فائدہ فوراً نظر نہیں آتا تو دماغ پرانے راستے پہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو چیز فوراً فائدہ نہ دے دماغ اسے خطرہ مان لیتا ہے۔
دوستو ول پاور کیوں فیل ہو جاتی ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ول پاور کوئی مستقل چیز نہیں، یہ دن بھر کے فیصلوں سے تھک جاتی ہے، اسٹریس سے کمزور ہو جاتی ہے، جذبات میں غائب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صرف ول پاور پر چلنے والا انسان بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ رائٹر کہتی ہے اگر تمہاری کامیابی صرف ول پاور پر ہے تو تمہاری ناکامی بھی بہت قریب ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے منی مائنڈ سیٹ اینڈ سیلف گروتھ۔ دوستو مسئلہ پیسے نہیں، مسئلہ سوچ کا ہے۔ یہ بات بہت غور سے سنیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مسئلہ پیسے کی کمی ہے، اپورچونٹیز کی کمی ہے، ریسورسز کی کمی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے انسان کے پاس اکثر مسئلہ پیسہ نہیں ہوتا، انسان کا مسئلہ پیسے کے بارے میں اس کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے اسی سوچ پر ہتھوڑا مارتی ہے۔ دوستو منی مائنڈ سیٹ اصل میں ہے کیا؟ منی مائنڈ سیٹ کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں، صرف امیر ہونا نہیں۔ منی مائنڈ سیٹ کا مطلب تم پیسے کو کیسے دیکھتے ہو، تم پیسے کے قابل خود کو کتنا سمجھتے ہو، تم پیسے کے قریب جا کر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ یہ کتاب کہتی ہے تمہاری انکم تمہاری محنت سے نہیں، تمہاری سیلف ورتھ سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ جملہ بہت لوگوں کو چبھتا ہے، لیکن یہی سچ ہے۔ دوستو ہم پیسے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیسہ برا ہے، زیادہ پیسہ لالچ ہے، امیر لوگ سیلفش ہوتے ہیں، پیسے کے پیچھے مت بھاگو۔ یہ جملے نصیحت نہیں، پروگرامنگ بن جاتے ہیں، اور پھر ہم پیسہ چاہتے بھی ہیں، پیسے سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ اندرونی کانفلکٹ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ رائٹر کہتی ہے تم ایک ہی وقت میں پیسے سے محبت بھی نہیں کر سکتے اور اسے برا بھی نہیں سمجھ سکتے۔ دوستو سیلف ورتھ اور انکم کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یہ بات غور سے سنیں۔ انسان خود کو انسان جتنا خود کو ورتھ سمجھتا ہے، اکثر اتنا ہی کمانے کی اجازت خود کو دیتا ہے۔ اگر اندر آواز کہتی ہے میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتا، تو پرائس کم رکھو گے، تم نیگوشیٹ کرو گے، تم اپورچونٹی مس کر دو گے۔ یہ سب بغیر سوچے خود بخود ہوتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے تم پیسے کو نہیں روکتے، تم خود کو روکتے ہو۔ ایک سادی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان اسکلفل ہے، کیپیبل ہے، لیکن وہ اپنی سروس سستی رکھتا ہے، اپنی ویلیو ایکسپلین نہیں کرتا، زیادہ مانگنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کہیں وہ خود کو اتنا قیمتی سمجھتا ہی نہیں۔ یہ مسئلہ مارکیٹ کا نہیں، مائنڈ سیٹ کا ہے۔ دوستو ہم خود کو کم کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کمپیئر کیا گیا، ہمیں ریجیکٹ کیا گیا، ہمیں زیادہ مانگنے پر شرمندہ بھی کیا گیا، اور ہم نے سیکھ لیا خاموش رہو، کم پر راضی رہو۔ یہ سوچ سروائیور کے لیے ٹھیک ہے، مگر گروتھ کے لیے زہر ہے۔ دوستو رائٹر یہاں کہتی ہے تم جتنا خود کو چھوٹا سمجھتے ہو، دنیا تمہیں اتنے ہی چھوٹا ریوارڈ دیتی ہے۔ دوستو پیسہ توانائی ہے۔ یہ کتاب ایک دلچسپ مگر طاقتور بات کہتی ہے۔ پیسہ کوئی چیز نہیں، پیسہ ایک توانائی ہے، ایک انرجی ہے جو حرکت چاہتی ہے۔ اگر تم پیسے سے نفرت کرتے ہو، پیسے کو گندا سمجھتے ہو، تو تم اس توانائی کو خود سے دور دھکیل رہے ہو۔ یہ میجک نہیں، یہ الائنمنٹ ہے۔ دوستو امیر اور غریب سوچ کا فرق سمجھیں۔ غریب سوچ کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے، امیر سوچ کہتی ہے میں کیسے بنا سکتا ہوں۔ فرق ریسورسز کا نہیں، صرف اور صرف سوال کا ہے۔ دوستو منی مائنڈ بدلنے کی پہلی اینٹ کو سمجھیں۔ یہ کتاب سب سے پہلے یہ قدم سکھاتی ہے اپنے پیسے کے بارے میں خیالات کو ایمانداری سے دیکھو۔ خود سے پوچھو کیا میں پیسے سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں خود کو کم سمجھتا ہوں؟ کیا میں زیادہ مانگنے میں شرمندہ ہوتا ہوں؟ یہ سوال تمہیں برا محسوس کرائیں گے، لیکن یہی تبدیلی کی شروعات ہے۔ دوستو ایک لمحہ خاموش ہو جائیں اور دل میں یہ سوال رکھیں اگر مجھے پیسے کے قابل ہونے کا کوئی شک نہ ہو تو آج میں کیا مختلف کر سکتا ہوں؟ وہی جواب آپ کا اگلا اسٹیج بن جائے گا۔ دوستو یاد رکھیں پیسہ تمہاری محنت کا دشمن نہیں، پیسہ تمہاری قدر ذات کا آئینہ ہے، اور جس دن تم نے خود کو زیادہ وقت دینا سیکھ لیا، اسی دن زندگی تمہیں زیادہ دینا خود بخود شروع کر دے گی۔ دوستو دنیا کبھی سب سے پہلے تمہاری قیمت نہیں لگاتی، دنیا تمہاری خود کی لگائی ہوئی قیمت کو فالو کرتی ہے۔
اگر تم اندر سے مانتے ہو کہ میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تو تم خود ہی کم مانگو گے، تم خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ گے اور کہو گے لوگ مجھے ویلیو نہیں دیتے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، تم نے خود کو ویلیو دینا سیکھا ہی نہیں۔ یہ کتاب اس خود لگائی ہوئی قیمت کو توڑنے آئی ہے۔ دوستو سیلف ورتھ بنتی کہاں سے ہے؟ سیلف ورتھ ڈگری سے نہیں، سٹیٹس سے نہیں، دوسروں کی اپروول سے نہیں، بلکہ سیلف ورتھ بنتی ہے خود سے کیے ہوئے وعدے نبھانے سے، اپنے اسٹینڈرڈز پر کھڑے ہونے سے، اپنی باؤنڈریز رکھنے سے۔ کتاب کہتی ہے جس دن تم نے خود کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا، اسی دن دنیا نے بھی تمہیں سنجیدگی سے لینا شروع کر دینا ہے۔ دوستو ہم پیسے کے معاملے میں پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ پیسہ ہمیں ایکسپوز کرتا ہے، ہماری سیلف امیج دکھاتا ہے۔ جب بات آتی ہے پرائز بتانے کی، تب ہم اندر سے آواز دیتے ہیں خود کو زیادہ مانگنا غلط ہے، کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ یہ ڈر ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دوستو بہت سے لوگ پیسے کی بات کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں، امیر ہونے کی خواہش چھپاتے ہیں۔ یہ شرمندگی روحانی نہیں، سکھائی گیا گلٹ ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے پیسہ برا نہیں، برا وہ یقین ہے جو تمہیں پیسے سے روکتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے ذمہ داری لینا، وہ لمحہ جہاں انسان جاگتا ہے۔ دوستو جس دن انسان نے بہانے چھوڑ دیے، اسی دن زندگی سننا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو یہ بات شاید سخت لگے، لیکن یہی سچ ہے۔ زندگی کسی کی بات اس وقت تک نہیں سنتی جب تک انسان خود اس کی ذمہ داری نہ لے لے۔ ہم سب چاہتے ہیں حالات بدل جائیں، لوگ بدل جائیں، قسمت ساتھ دینے لگے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ خود کو بدلیں، خود مانیں اور خود ذمہ داری قبول کریں۔ یہ کتاب یہاں آ کر بہت صاف بات کرتی ہے، جب تک تم اپنی ذمہ داری نہیں لیتے زندگی کی، تم طاقتور نہیں بن سکتے۔ دوستو ذمہ داری اصل میں ہے کیا؟ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو ہمیشہ قصوروار ٹھہرائیں، خود کو ہمیشہ لان تان کریں، بلکہ ذمہ داری کا مطلب ہے یہ زندگی میری ہے، یہ رد عمل میرا ہے، یہ سلیکشن میری ہے۔ یہ جملے ایگو کو توڑتے ہیں مگر طاقت دیتے ہیں۔ رائٹر کہتی ہیں ذمہ داری خود کو سزا دینا نہیں، خود کو آزاد کر دینا ہے۔ مگر ہم آخر ذمہ داری سے بھاگتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ذمہ داری ہمارے بہانے چھین لیتی ہے، ہمارے ایگو کو زخمی کرتی ہے، ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ اگر تم نے کہا میری زندگی میں یہ سب میری وجہ سے ہوا، تو پھر شکایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، تمام ایکسکیوزز ختم ہو جاتی ہیں، ایکشن ہم پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کہتا ہے حالات ایسے تھے، لوگ ایسے تھے۔ یہ جملے سچ نہیں، صرف تحفظ ہوتے ہیں۔ دوستو دماغ بہانوں کو کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ بہانے ذہنی بوجھ کو کم کرتے ہیں، وقتی پلیجر دیتے ہیں۔ تم خود کہتے ہو یہ میری غلطی نہیں، دماغ کہتا ہے اچھا محفوظ ہیں، لیکن یہ سکون وقتی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ رائٹر کہتی ہیں بہانے وقتی سکون دیتے ہیں لیکن مستقل غلامی بن جاتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک انسان اپنی نوکری سے ناخوش ہے، وہ کہتا ہے مارکیٹ خراب ہے، اپورچونٹیز نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ اسکل اپ گریڈ نہیں کر رہا، رسک نہیں لے رہا، خود کو ایکسپوز نہیں کر رہا۔ یہ مسئلہ مارکیٹ کا نہیں، ذمہ داری نہ لینے کا ہے۔ دوستو وکٹم مائنڈ سیٹ سب سے خطرناک جیل ہے۔ وکٹم مائنڈ سیٹ کہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میں آخر کر کیا سکتا ہوں۔ یہ مائنڈ سیٹ آپ کو سمپتی دیتا ہے لیکن طاقت چھین لیتا ہے۔ کتاب کہتی ہے وکٹم بن کر شاید آپ صحیح ہو جاؤ لیکن کبھی آزاد نہیں ہوتے۔ مگر ہم خود کو وکٹم بناتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ وکٹم بننے میں محنت ختم ہو جاتی ہے، رسک کم ہو جاتا ہے، ہم بلیم سے باہر آ جاتی ہے۔ لیکن اس کی قیمت بھی سن لیں، عزت نفس ختم ہو جاتا ہے، اختیار ختم ہو جاتا ہے، گروتھ رک جاتی ہے۔ یہ سودا آہستہ آہستہ زندگی خالی کر دیتا ہے۔ دوستو ذمہ داری لینے کی پہلی اینٹ جان لیں۔ یہ کتاب کوئی لمبی اسپیچ نہیں دیتی، بس ایک سوال دیتی ہے اس صورتحال میں میرا کیا کردار ہے؟ یہ سوال الزام ختم کر دیتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور یہی سوال زندگی کی نئی شروعات دیتا ہے۔ دوستو ذمہ داری لینا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک چیز مر جاتی ہے اور وہ ہے آپ کی انا۔ جب تم کہتے ہو یہ میری غلطی تھی
تو تم خود کو بچا نہیں سکتے، خود کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن اسی لمحے ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کا نام ہے طاقت۔ یہ کتاب اسی لمحے کو زندگی کا موڑ کہتی ہے۔ ذمہ داری اور کنٹرول کا تعلق بھی سمجھ لیں۔ یہ کتاب کہتی ہے جہاں ذمہ داری ہے وہاں کنٹرول ہے، اور جہاں کنٹرول ہے وہاں تبدیلی ممکن ہے۔ اگر تم کہو یہ میری وجہ سے ہوا تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں اسے بدل سکتا ہوں، لیکن اگر تم کہو یہ میری وجہ سے نہیں ہوا تو کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہو، تبدیلی ناممکن ہو جاتی ہے۔ رائٹر کہتی ہے جو انسان ذمہ داری نہیں لیتا وہ شکایت کا ماہر بن جاتا ہے، لیکن زندگی نہیں بدل سکتا۔ دوستو، ہم دوسروں کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ کیونکہ الزام ہمارے اپنے ایگو کو بچاتا ہے، اندر کے درد کے دور بھاگتا ہے۔ اگر تم نے کہا کہ غلطی میری ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں بہتر کر سکتا تھا۔ یہ ماننا انا کو چپتا ہے، لیکن اسی لیے ہم بلیم سے باہر رہتے ہیں۔ دوستو، وکٹم مائنڈ سیٹ کی سب سے بڑی چال، وکٹم مائنڈ سیٹ ہمیں کہتا ہے تم بے بس ہو۔ یہ جملہ جھوٹا ہوتا ہے لیکن آرام دہ ہوتا ہے۔ یہ آرام وقتی ہوتا ہے لیکن بہت بڑی قیمت مانگتا ہے۔ وکٹم مائنڈ سیٹ سب سے خطرناک نشہ ہے کیونکہ یہ تمہیں ہمیشہ بے حرکت رکھتا ہے۔ دوستو، ذمہ داری کو ایکشن میں کیسے بدلا جائے؟ یہ کتاب ایک عملی راستہ بتاتی ہے۔ ہر شکایت کے بعد یہ سوال پوچھو، میں اس صورتحال میں کیا مختلف کر سکتا ہوں؟ یہ سوال الزام بند کر دیتا ہے، دماغ کھولتا ہے، آپ کا گیا ہوا اختیار واپس لاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، ذمہ داری تمہیں کمزور نہیں بناتی، ذمہ داری تمہیں ناقابل شکست بناتی ہے۔ اور جس دن تم نے اپنی زندگی کی باغ دوڑ خود تھام لی، اسی دن تم واقعی انسان بننا شروع ہو جاتے ہو۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے پورے اعتماد کے ساتھ جینا، وہ زندگی جو اندر اور باہر ایک جیسی ہو۔ دوستو، اصل طاقت وہ نہیں جو دکھائی جائے، اصل طاقت وہ ہے جو جیا جائے۔ دوست، یہ آخری پوائنٹ ہے لیکن یہ اختتام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں کتاب بات کرنا چھوڑ دیتی ہے اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بیڈ ایس ہونا اونچی آواز، بڑے دعووں اور دوسروں کو امپریس کرنے کا نام ہے، لیکن یہ کتاب یہاں آ کر بالکل الٹی بات کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے اصل طاقت شور میں نہیں، اصل طاقت اندر کے سکون میں ہے۔ دوستو، کانفیڈنس کیا نہیں ہے؟ کانفیڈنس یہ نہیں سب کچھ آنا، کسی ڈر نہ لگنا، ہمیں اسٹرانگ رہنا۔ کانفیڈنس اصل میں یہ ہے کہ خود سے جھوٹ نہ بولنا، اپنی کمزوری مان لینا اور پھر بھی آگے بڑھتے رہنا۔ کتاب کہتی ہے کانفیڈنس کامل ہونے سے نہیں آتا، کانفیڈنس خود کو قبول کرنے سے آتا ہے۔ دوستو، ہم فیک کانفیڈنس کیوں دکھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپروول کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مانیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگ ہمیں ویلیڈیٹ کریں، اور اسی چکر میں ہم وہ بننے لگتے ہیں جو ہم ہیں ہی نہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے تم جتنا فیک بنو گے تم اتنا ہی خود سے دور ہوتے جاؤ گے۔ دوستو، الائنمنٹ، اندر اور باہر کا فرق سمجھے۔ الائنمنٹ کا مطلب ہے تم جو سوچتے ہو، تم جو کہتے ہو، تم جو بھی کرتے ہو، یہ تینوں ایک ہی لائن میں ہو۔ جب الائنمنٹ ٹوٹتی ہے، اندر بے چینی ہوتی ہے، باہر کنفیوژن ہوتی ہے، فیصلوں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ رائٹر کہتی ہے تم جب خود کے خلاف جیتے ہو تو ساری دنیا کے ساتھ ہار جاتے ہو۔ دوستو، ایک خاموش مثال سے سمجھیں، ایک انسان باہر سے کانفیڈنٹ، اندر سے خالی ہے۔ دوسرا انسان کم بولنے والا، اندر سے مطمئن ہے۔ وقت کے ساتھ دوسرا انسان زیادہ مضبوط نکلتا ہے۔ فرق ٹیلنٹ کا نہیں، صرف الائنمنٹ کا مطلب ہے۔ دوستو، ہم اپنی اصل زندگی کیوں نہیں جیتے؟ کیونکہ اصل زندگی رسک مانگتی ہے، تنقید مانگتی ہے، اکیلا ہونے کی ہمت مانگتی ہے، اور ہم بھیڑ میں خود کو محفوظ کرتے ہیں، الگ کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے تم اکیلے ہو کر خود بننے سے ڈرتے ہو اور پھر حیران ہوتے ہو کہ زندگی کیوں خالی ہو رہی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کانفیڈنس آخر آئے کہاں سے؟ سوچ یہ نہیں، عمل سے بنتا ہے۔ ایک سچ بولنا، ایک حد قائم کرنا، ایک فیصلہ نبھانا، یہ چھوٹے عمل آواز نہیں بناتے لیکن ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ دوستو، خاموش مگر طاقتور مثال سے سمجھیں، ایک انسان ہر بات پر ہاں کہتا ہے
اس نے سیکھا نہیں کہنا بدتمیزی نہیں، خود سے وفاداری ہے۔ کچھ لوگ ناراض ہوئے لیکن سکون آیا، کلیئرٹی آئی، اور یہی کانفیڈنس ہے۔ دوستو یاد رکھیں، تم اس دن واقعی طاقتور بنتے ہو جس دن تم نے خود کے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دیا، اور یہی دن تمہاری زندگی میں تمہیں بہترین انسان بناتا ہے۔ دوستو زندگی میں ایک ایسا دن آتا ہے جہاں انسان تھک جاتا ہے، کام سے نہیں، لوگوں سے نہیں، حالات سے بھی نہیں، صرف خود سے۔ وہ تھکن جو فیک مسکراہٹ سے آتی ہے، وہ سب ٹھیک کرنے والی عادات۔ یہ کتاب کہتی ہے تم اس دن نہیں ٹوٹتے جس دن تم جس دن دنیا تم پر بھاری ہو، تم اس دن ٹوٹتے ہو جس دن تم خود کے نہیں رہتے۔ دوستو اوتھنٹک زندگی کیوں مشکل لگتی ہے؟ کیونکہ اوتھنٹک زندگی ہمت مانگتی ہے، تنقید مانگتی ہے، تنہائی مانگتی ہے۔ جب تم خود بنتے ہو، کچھ لوگ دور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کچھ تمہیں بدلتا ہوا دیکھ کر تم سے دور اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ کتاب صاف کہتی ہے جو لوگ تمہارے اصل ہونے سے ناراض ہوتے ہیں وہ کبھی تمہاری زندگی کا حصہ بننے والے تھے ہی نہیں۔ دوستو لوگ کیا کہیں گے سب سے قدیمی خوف ہے یہ جملہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کتنی زندگیاں یہ ایک جملہ خاموشی سے دفن کر چکا ہے۔ ٹیلنٹ، خواب، سچ، خوشی، یہ سب اس ایک جملے کے نیچے دب جاتے ہیں۔ رائٹر کہتی ہے تم جتنا دوسروں کی رائے پر جیو گے تم اتنا ہی خود سے دور ہوتے جاؤ گے۔ دوستو اوتھنٹک کانفیڈنس کیسے بنتا ہے؟ اوتھنٹک کانفیڈنس شو سے نہیں بنتا، باتوں سے نہیں بنتا، یہ بنتا ہے جب تم اپنے آپ سے ایک وعدہ نبھاتے ہو، جب تم اپنی حد قائم کرتے ہو، جب تم خود کے خلاف نہیں جاتے۔ یہ کانفیڈنس لاؤڈ نہیں ہوتا لیکن اصل طاقت ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، تمہاری زندگی اس دن نہیں بدلتی جس دن دنیا بدلتی ہے، تمہاری زندگی اس دن بدلتی ہے جس دن تم خود بننے کی ہمت کر لیتے ہو، اور یہی ہمت تمہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیتی ہے۔ دوستو ان تمام پوائنٹس کے بعد آخری میں رائٹر ایک بہت پیارا میسج لکھتی ہے۔ دوستو اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو اور تم نے یہ سب سنا ہے، سمجھا ہے، برداشت کیا ہے، تو ایک بات تو طے ہے کہ تم عام انسان نہیں ہو۔ عام لوگ یہاں تک آتے ہی نہیں ہیں، عام لوگ سچ سننے سے پہلے ویڈیو بند کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن تم یہاں رکے ہو، اور یہ رکنا کوئی اتفاق نہیں۔ ذرا رک کر یہ سچ سنو، یہ کتاب تمہیں نیا انسان بنانے نہیں آئی تھی، یہ کتاب تمہیں وہ انسان یاد دلانے آئی تھی جو تم کبھی تھے، کبھی حالات، لوگ اور خود تم بھول گئے تھے۔ تم وہ انسان ہو جو خواب دیکھ سکتا ہے، درد سہ سکتا ہے، دوبارہ اٹھ بھی سکتا ہے، لیکن تم نے کبھی خود کو اجازت ہی نہیں دی۔ سب سے کڑوا سچ بھی سن لیں، زندگی میں زیادہ تر لوگ ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ ناکام اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو جیسا چل رہا ہے، اب تو عمر ہو گئی، اب حالات ایسے ہیں، اور یہی جملہ آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے کیا سیکھا؟ تم نے سیکھا کہ تمہاری سوچ تمہاری زندگی بناتی ہے، تمہاری عادتیں تمہاری پہچان بنتی ہیں، تمہارا ڈر تمہاری سمت دکھاتا ہے، تمہاری سیلف ورتھ تمہاری انکم طے کرتی ہے، اور تمہاری زندگی تمہیں آزاد کرتی ہے۔ یہ سب باتیں کتاب میں نہیں تھی، یہ سب تمہارے اندر تھی، کتاب نے بس پردہ اٹھایا ہے۔ دوستو وہ لمحہ جہاں سب بدل دیتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جہاں وہ تھک جاتا ہے، جسم نہیں روح تھک جاتی ہے۔ وہ لمحہ جہاں تم کہتے ہو میں اس طرح مزید نہیں جی سکتا۔ یہ لمحہ کمزوری کا نہیں بلکہ بیداری کا ہے۔ اگر تم نے اس لمحے کو نظر انداز کر دیا تو زندگی خاموشی سے آگے نکل جائے گی۔ بیڈ ایس بننے کا مطلب ہے شور مچانا نہیں، سب کو غلط ثابت کرنا نہیں، دنیا سے لڑنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے خود سے سچ بولنا، خود کے خلاف نہ جانا، اور ڈر کے باوجود صحیح قدم اٹھانا۔ یہ طاقت خاموش ہوتی ہے لیکن ناقابل شکست ہوتی ہے۔ دوستو تمہیں کامل نہیں بننا، یہ بات دل میں بٹھا لو۔ تمہیں پرفیکٹ نہیں بننا، فیئر لیس نہیں بننا، تمہیں بس ایماندار بننا ہے۔ ایماندار اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنے خوابوں کے ساتھ، اپنے فیصلوں کے ساتھ، کیونکہ جو انسان خود سے سچ بول لیتا ہے اسے دنیا جھکا نہیں سکتی۔ دوستو اگر اس
50 منٹ کی آڈیو سے تم صرف ایک بات یاد رکھ سکو تو وہ یہ رکھو، تمہاری زندگی تمہارے حالات کا نتیجہ نہیں، تمہاری زندگی تمہارے روز مرہ کے انتخاب کا نتیجہ ہے، اور ہر دن تمہارے پاس ایک نیا انتخاب ہے۔ آج کا دن خاص کیوں ہے؟ کیونکہ آج تم نے سنا، آج تم نے سوچا۔ اب یہ سوال نہیں کیا تم موٹیویٹ ہو، سوال یہ ہے تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ فیصلہ کہ میں خود سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کم پر راضی نہیں ہوں گا، میں اپنی طاقت سے نہیں بھاگوں گا۔ یہ فیصلہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس نبھانے کی ضرورت ہے۔ دوستو اب ایک لمحہ آنکھیں بند کریں اور دل میں کہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں اپنی زندگی کی، اپنی سوچ کی، اپنے تمام فیصلوں کی، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، مگر میں ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ یہ جملہ چیخنے کے لیے نہیں، بس ماننے کے لیے ہے۔ دوستو یاد رکھیں، دنیا تمہیں اجازت نہیں دے گی بڑا بننے کی، تمہیں خود ہی یہ اجازت اپنے آپ کو دینی ہوگی، اور جس دن تم نے یہ اجازت دے دی اسی دن تم واقعی بیڈ ایس بننا شروع ہو جاتے ہو، اور پھر تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔